السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اسلامی ہند کے کرناٹکا کے امیر اور امیر مقامی اور دیگر ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں تو اپنے مہمانوں سے سننا چاہیے۔ اسی نیت سے میں بھی آیا ہوں اور کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے اور ہمارے معزز مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ ہوں، چونکہ حکم ہے، تو اس لیے موضوع کی مناسبت سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، مشہور مقولہ ہے کہ انسان امید پر جیتا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی موجودہ حالات میں ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم دنیا میں جب تک رہیں امید کے ساتھ رہیں، حوصلے کے ساتھ رہیں، ہمت کے ساتھ رہیں، آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے جذبات کے ساتھ رہیں۔ وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے جن کے اندر امید اور حوصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ امید اور حوصلہ پیدا کب ہوتا ہے؟ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن نے ہمیشہ ہمیں مایوسی کا، غم، پریشانی، بددلی، احساس کمتری، ان چیزوں کے مقابلے کی دعوت دی ہے۔ مایوسی کافروں کی نشانی قرار دیا، انہ لا ییأس من رحمت ربہ الا القوم الکافرون۔ کہا کہ اپنے پروردگار سے مایوس ہونے والے صرف کافر ہو سکتے ہیں، اللہ کے منکر ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو وہ دنیا میں مایوس ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر دنیا میں حوصلے کے ساتھ ہمیں جینا ہے، تو یہ یقین سب سے پہلے ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے اور خدا کی طاقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ یقین دل میں ہوگا، ہمت بھی ملے گی، حوصلہ بھی ملے گا، جذبہ بھی ملے گا، ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں بھی ہموار کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر یہ یقین پیدا کریں۔ بار بار قرآن مجید میں اپنی ان صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جن صفات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مومنوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اللہ کی طاقت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، جہاں بھی آپ رہیں گے اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے۔ اس وقت کے جو حالات اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آئے تھے اور جن مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، جس طرح سے مخالفت شروع کی ادوار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یقین دلایا، تسلی دی کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ ان کی باتوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھپ کر کیا کرتے ہیں، کھلم کھلا کیا کرتے ہیں، ہم اس سے واقف ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
اللہ نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر چیز کی معلومات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے، تمہارے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غلبہ حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری وہ آیات ہیں جن آیات سے اللہ تعالیٰ ہمارا اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، ایک شخص ہوتا ہے، اس کے بڑوں سے تعلقات رہتے ہیں، مان لیجئے ملک کی پرائم منسٹر سے کسی کے تعلقات مضبوط ہیں، اب وہ کیسے حالات اس پر آ جائیں، کیسے حوصلے سے رہتا ہے، سینہ تان کر رہتا ہے۔ کیوں؟ اسے یہ یقین رہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، اگر کوئی تکلیف پیش آئی، اگر کہیں سے مجھے پھنسا دیا گیا، میرے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، جو ہر وقت میری مدد کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے دنیا کی ایک معمولی سی شخصیت جن کی کوئی اللہ کی طاقت کے سامنے حیثیت نہیں، جب اس سے کسی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے حوصلہ اور عزم کے ساتھ جیتا ہے۔ اور ہم مسلمان جن کی پیدائش اللہ کی طرف سے ہے، جن کا دین اللہ کی طرف سے ہے، جن کا رسول اللہ کی طرف سے ہے، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جو پکار کر ہمیں اپنے خدا کی طرف دعوت دیتی ہے اور یقین کی آیات سے بھرپور ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، ان ساری صفات سے قرآن کی آیات مزین ہیں۔ ہم ہر وقت اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی ہم مایوس ہو جائیں، اس سے بڑھ کر ہماری ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ جو قوم مایوس ہو جاتی ہے وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کسی قوم کو دنیا میں پیچھے کرنا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو دشمن استعمال کرتا ہے وہ ہے ان کو مایوس کرنا۔ آپ آج سے 350 سال کی جو تاریخ ہے، مشنریوں کی تاریخ ہے، انگریزوں کی تاریخ ہے، فرانسیسیوں کی تاریخ ہے، پرتگیزیوں کی تاریخ ہے، وہ آپ پڑھیے، ان کی جو سازشیں ہیں اس کے بارے میں پڑھیے۔ انہوں نے جو وسائل مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ طاقت کے بل بوتے پر ہم مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے، تو اس کے لیے جو بہت سارے وسائل انہوں نے استعمال کیے، ایک بہت بڑا جو ان کا ہتھیار تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مایوس کیا جائے۔ ان کی تاریخ مسخ کر دی گئی، ان کے سامنے حالات ایسے بنا کر پیش کیے جاتے رہے کہ مسلمان سن کر مایوس ہو جاتا ہے۔ آج کی میڈیا دیکھیے، آپ پیپر میں نیوز میں دیکھتے ہیں کہ وہ حالات سب سے ہائی لائٹ وہ خبریں ہوتی ہیں جن سے یا تو مسلمان بدنام ہوتا ہے، یا مسلمانوں کو جہاں دبایا جاتا ہے، آفتیں آتی ہے، یا جہاں پر مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو نمایاں اور ہائی لائٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیوں ہے آخر؟ یہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے دبایا جائے، مایوس کیا جائے۔ جب وہ مایوس ہو جائے گا تو پھر اپنے بل بوتے پر ترقی کی جو کوششیں کرنے والا ہے وہ کوششیں ترک کر دے گا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کو برباد کرنا تھا تو انہوں نے میدان میں تو کام کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نفسیاتی جنگ بھی لڑی، دنیا میں مشہور کر دیا کہ یہ مرد بیمار ہے، یہ سلطنت عثمانیہ بیمار ہو چکی ہے، ترقی کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ بات اس طرح سے ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس کو اتنا مشہور کر دیا گیا، اب وہ سلطنت عثمانیہ کے فرما روا، وہاں کی فوج، وہ اپنے آپ کو بالکل کمزور اور بے بس سمجھنے لگی۔ جب وہ بے بس اور کمزور سمجھنے لگے، پھر سامنے والے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ آج بھی دیکھیے ایسی رپورٹیں پیش کی جاتی ہے جس میں عمدن مسلمانوں کو سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کم تعلیم یافتہ، سب سے غربت میں سب سے آخری دہانے پر، سب سے مظلوم،
اس طرح کی رپورٹیں تیار کر کر کے پیش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنے آپ میں بالکل احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، ترقی کرنے کے ارادوں کو ترک کریں۔ اگر ترقی کرنا ہے دوسروں کا دم چھلا بن کے، دوسری طاقتوں کے سامنے زیر ہو کر، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ اپنی ترقی کی فکر کریں، یہ کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور اسی کیفیت کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کی صفات پر غور کریں، اللہ کی طاقت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو مدد کے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر غور کریں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ کا وعدہ ہے تاکید کے ساتھ، اِنَّا تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، نون تاکید تاکید کے لیے کہا، لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور بضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی بھی ہم مدد کریں گے، کہاں پر؟ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیاوی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب وہ گواہ بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں گے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ہر جگہ اللہ نے کہا کہ اننی معکما اسمع و ارى۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنا کر بھیجا اور فرعون کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنی خوف کا اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ نے پوری تاکید سے کہا اننی معکما اسمع و ارى، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، میں آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے، اس کی آج ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہماری ہر چیز سن رہا ہے۔ جو دشمن سازش کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی طاقت کے سامنے بالکل وہ شکست خوردہ ہیں۔ یہ یقین دل کے اندر ہوگا، پھر اللہ سے جوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے حوصلہ پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کا یہی معمول تھا، جب حالات آتے تو اللہ کے رسول تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر روتے، گڑ گڑاتے اور یقین پیدا کرتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے میں جو وسائل ہو سکتے تھے جمع کیے، پھر اللہ کے دربار میں سر ٹیک کر کہا کہ اے اللہ، اگر یہ بندے، یہ چھوٹی سی ٹکڑی، یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، لن تعبد، پھر اس روئے زمین پر تیری بندگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، حوصلے کے ساتھ کام کیا، پھر مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ یقیناً فتح ہماری ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرا ڈالا جا چکا تھا، حالات سخت سے سخت تھے، خندق کھودنی تھی، اس میں ایک بہت بڑا پتھر آیا، جن صحابیوں کی ذمے اس جگہ میں کھودنے کا کام تھا، ان کے پھاوڑے وغیرہ کام نہیں کر سکے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، ایسے ایسے حالات ہیں۔ اللہ کے رسول آئے اور کدال لے کر پہلی مار ماری، اس سے روشنی آئی، کہا کہ اللہ اکبر، شام فتح ہو گیا، اس کی شام کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی۔ دوسری مار ماری اور اللہ اکبر کہا، اور کہا فارس، اس کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی۔ پھر مارا، پھر کہا کہ یمن کی جو اس کے خزانے ہیں اس کی کنجیاں مجھے دی گئی۔ حالات یہ ہیں، مسلمان کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، دانے کے لیے ترس رہے ہیں، چوطرفہ دشمن حملہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسی حالات میں بھی مسلمانوں کو مایوس کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا اور کہا دیکھیے یہ حالات ختم ہونے والے ہیں، جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں اس پر بھی ہمارا کنٹرول ہونے والا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی۔ کیسے دی؟ یہی اللہ پر بھروسہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کی مدد پر یقین ہو۔ دوسرا، اس کے ساتھ اپنے اندر کچھ صفات بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ قرآن نے تذکرہ فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پہلے دو صفات بتائی۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا کس کے ساتھ ہے؟ جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جب تک دنیا میں رہیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں،
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہیں۔ یہ کہا اللہ کی مدد کو لانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں گے، نافرمانی بھی کرتے رہیں گے، پھر اللہ سے مدد کی امید کریں گے، تو یہ ایک وسوسہ ہے شیطانی، یہ کبھی ہماری امید پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان تو پیدا ہونا چاہیے۔ ہم آسمان سے فرشتوں کے اترنے کے منتظر ہیں، ہم اللہ کی مدد کے آنے کے منتظر ہیں، لیکن جو ایمان صحابہ کا تھا، جو ایمان انبیاء کا تھا، جو ایمان ہمارے اسلاف مجاہدین کا تھا، اس طرح کے ایمان کو پیدا کرنے پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے، ایمان کو پیدا کرنا اپنے اندر، تقوی والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، گناہوں سے بچ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ دوسری بات بتائی، والذین هم محسنون، وہ لوگ جو دنیا میں اخلاص سے کام کرتے ہیں، جو بھی کرے اللہ کے لیے کریں اور صحیح طریقے پر کریں۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں اور صحیح طریقے پر کریں، تو ہمیں شریعت کے مطابق اللہ کے لیے ہر کام کے کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ برداشت کرنا، ڈٹے رہنا۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں تکلیف ہوگی، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کوششیں کرنی ہے، دین کے لیے، اصلاح کے لیے، اس میں حالات آئیں گے، تکلیفات آئیں گے، برداشت کرنا ہے۔ گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر۔ اللہ کی عبادت کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر۔ ایسے ہی جو حالات آئیں دشمنوں کی طرف سے، جو حالات آئیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی رہنا، یہ بھی صبر۔ اور صبر سب سے بڑا یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہنا، حالات کچھ بھی ہوں، دین کے سلسلے میں سمجھوتا اور کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین بھی رہنا چاہیے، عملاً بھی اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ یہ صبر ہے، ڈٹے رہنا، برداشت کرنا، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا اور اپنے دین کی دعوت کے لیے سر توڑ کوششیں کرنا، یہ وہ ہتھیار ہیں جو اللہ کی مدد کو نازل کرنے والے ہیں۔ بس یقین اللہ کا، اور پھر اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے شرائط بتائے ہیں اس کی مدد کے نازل کرنے کے لیے، اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جو مصیبتوں، پریشانیوں کا بادل چھایا ہوا ہے، ایک لخت کافور ہو جائے گا، اور پھر سے مسلمان وہ زندگی گزاریں گے جو زندگی اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے پیغام کو صحیح طور پر سمجھ کر، اپنے مشن کو سمجھ کر، اپنے مقصد کو سمجھ کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔